نذیر اکبرآبادی کی نظم مفلسی کا تجزیہ۔ نذیر اکبرآبادی اردو نظم کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے فطری موضوعات کے علاوہ سماجی، معاشی اور معاشرتی موضوعات پر بھی نظمیں قلم بند کی ہے۔ ایسی ہی نظموں میں نذیر کی نظم مفلسی کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نظم نذیر کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ اس نظم کو انہوں نے 5 مصروں کے بند یعنی مخمس میں تحریر کیا ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے۔ کثیر بند پر مشتمل نظم مفلسی بنیادی طور پر وضاحتی انداز کی نظم ہے۔ اس نظم میں نذیر نے اپنے مشاہدے کی گہرائی، تشبیہ اور تلمیح کے استعمال اور محاوروں کی گرمی سے ایسا ماحول تیار کر دیا ہے کہ یہ نظم مفلسی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ نظم کے پہلے بند میں نذیر اکبرآبادی نے بتایا ہے کہ جب آدمی پر مفلسی کا حملہ ہوتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے انسان کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی وہ رات بھر بھوکا سلاتی ہے اور کبھی پیاسا رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جس پر بھی مفلسی آتی ہے اسے ہر قسم کے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ حکیم جو بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور جس کی عزت بڑے بڑے نواب اور پٹھان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی غریب ہو جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ لقمان سے بڑا طبیب اور عیسیٰ جیسا مسیحا بھی موجود ہو، لیکن وہ غریب ہو تو اس کی تمام تر حکمت غریبی میں ڈوب جاتی ہے۔ نذیر نے نظم کے تیسرے بند میں بتایا ہے کہ اہل علم و فضل بھی ہو اور ان کو مفلسی گھیرے تو وہ غریبی کی وجہ سے کلمہ تک بھول جانے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بھوکے سے کوئی الف کے بارے میں پوچھے تو وہ اسے با بتاتا ہے۔ غریب کے بچوں کو پڑھانے والا سدا مفلس ہی رہتا ہے، اور اگر کوئی غریب کے گھر مفلسی آتی ہے تو وہ عمر بھر جا نہیں سکتی۔ اگر مفلس کسی مجلس کے درمیان اپنا حال بیان کرتا ہے تو لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ اس نے روزگار حاصل کرنے کے لیے یہ جال پھیلایا ہے۔ غریب کے پاس لاکھوں علم و کمال ہو لیکن وہ مفلس ہو تو ہزار سنبھال لینے کے باوجود اس سے لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ اس طرح مفلسی انسان کی تمام صلاحیتوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ نظم مفلسی کے 5ویں بند میں نذیر اکبرآبادی نے بتایا ہے کہ جب انسان مفلس بن جاتا ہے تو اسے اپنی عزت سے زیادہ روٹی یا نان پیاری ہوتی ہے، اور وہ ایک ایک روٹی پر جان دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی روٹی اور کھانے کا خوان دیکھتا ہے اس پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس طرح مفلسی نہ صرف روٹی کے لیے جھگڑا کراتی ہے بلکہ حد درجہ ذلیل بھی کرواتی ہے۔ مفلسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیا کی بنیاد پر جن کاموں سے انسان خود کو بچائے رکھتا ہے وہ سب کام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس میں حلال و حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ غرض کہ جسے شرم و حیا کہتے ہیں، مفلسی کی وجہ سے وہ انسان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے نذیر اکبرآبادی نے 7ویں بند میں بتایا ہے کہ اگرچہ انسان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ شور و گل مچائے تو لوگ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن مفلس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ غم کے بغیر ہی ہائے ہائے کرتا ہے، اور اس کے واویلا مچانے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مفلسی کی وجہ سے اس میں اس قدر ذلت آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو لاش اٹھانے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ لاش کو بے کفن دفن کرنا پڑتا ہے۔ مفلسی کی وجہ سے نہ تو چولہے پر توا رکھا جا سکتا ہے اور نہ مٹکے میں پانی بھرا جا سکتا ہے۔ مفلسی کھانے پینے
اور اس کے لیے رکابی حاصل کرنے کو بھی محتاج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے مفلس بے غیرت بن جاتا ہے، اور غریب کی بیوی کی عزت بھی ہر ایک کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر مفلسی اسے گھیر لے تو اس کے طفیل انسان کی قابلیت گھٹ جاتی ہے، اور اسے لوگ گدھے اور بیل کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ افلاس کے مارے پھٹے کپڑوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ جسم، منہ اور بدن کی پاکی پر توجہ نہیں دے سکتا۔ افلاس کی وجہ سے انسان کی شکل قیدیوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مفلسی کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہوئے نذیر اکبر آبادی یہ بتاتے ہیں کہ جب کسی پر مفلسی آتی ہے تو اس کی وجہ سے دوستوں میں عزت گھٹ جاتی ہے اور چاہنے والوں کی محبت میں کمی آتی ہے، اپنے اور غیر میں فرق بڑھاتی ہے، اور اسی کے ساتھ شرم و حیا کے علاوہ عزت اور حرمت میں بھی مفلسی کی وجہ سے کمی آتی ہے۔ بہرحال انسان پر مفلسی آ جائے تو مفلسی کی بدولت جسم کی صفائی نہ ہونے سے بال اور ناخن بڑھ جاتے ہیں اور انسان صفائی کی خصوصیات کھو دیتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے بتایا ہے کہ مفلسی کی وجہ سے شرافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسانی عزت باقی نہیں رہتی۔ عزت کے خاتمے کے ساتھ تعظیم اور تواضع ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ اسے محفلوں میں جوتوں کے قریب بیٹھنا پڑتا ہے۔ غرض مفلسی ایک ایسی حقیقت ہے جو عزت کو خاک میں ملانے، محبت کا خاتمہ کرنے اور انسان کو چوری کی طرف راغب کرنے کا کام انجام دیتی ہے، اور اسی مفلسی کی وجہ سے انسان بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نظم کے آخری بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کسی بادشاہ یا فقیر کو کبھی مفلسی میں گرفتار نہ کرے، کیونکہ مفلسی ہی شریف انسان کو حقیر بناتی ہے۔ اس کی خرابیاں کہاں تک بیان کی جائے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خدا ہر انسان کو مفلسی سے محفوظ رکھے، کیونکہ مفلسی انسان کے دل کو جلاتی ہے۔ نذیر اپنی اس نظم کو دعائیہ کلمات پر ختم کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی میں بے شمار محاورے، تشبیہات اور استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی نظم میں تلمیحات کی بھی کمی نہیں ہے۔ وہ حضرت لقمان اور حضرت عیسیٰ کا تلمیحی اشارہ اپنی نظموں میں استعمال کرتے ہیں۔ نذیر نے نئی لفظیات کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو بھی اس نظم میں جگہ دی ہے۔ چنانچہ بی بی کا نتھ، لڑکوں کے ہاتھ کے کڑے، چھت کی کڑیاں، دروازے کی زنجیر، چولہا، توا، رکابی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں اس نظم میں شامل ہے۔ ان کی تشبیہات اور استعارے اس حقیقت کا اشارہ کرتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے مفلسی کو ایک جرم کی حیثیت دی ہے، چنانچہ وہ انسان کو مفلسی کی دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ مفلسی کی وجہ سے شرافت اور عزت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ادبی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے ہم عصر دوست احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔